گیتی آرا صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیلکولیشن امریکہ کی غلط تھی؟ ابتدائی طور پہ یہ کہا گیا کہ اسرائیل جنگ چاہتا تھا اس لیے ہم جنگ میں کودے، بعد میں اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نہیں، امریکہ نے ہمارے ساتھ مل کے، امریکہ کی اس کے اندر رائے شامل تھی، اور پھر ایک رپورٹ جمع کروائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ریٹیلیشن اس طریقے کی ہوگی، یہ ہمیں اندازہ نہیں تھا، ایسی انفارمیشن ہمارے پاس موجود نہیں تھی۔ پھر ڈیفنس سسٹم جس طریقے سے ایکٹیو ماضی کے اندر تھا وہ اب ایکٹیو دکھائی نہیں دیا، اور اگر اب ایکٹیو تھا تو اس طریقے سے فعال نہیں تھا کہ وہ روک سکے۔ اس بارے میں امریکہ کے اندر متضاد آراء کیا پائی جاتی ہیں، یعنی سوچ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے ڈی سی میں تو اس وقت جو ہے بالکل آپ سمجھیں کہ بہت زیادہ ڈویژن ہے اور پولرائزیشن ہے پولیٹیکل قسم کی، اور بہت پینک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے، ان کا ہر ایشو کے اوپر ایک مسئلہ رہا ہے کہ یہ ایک دن کوئی بات کرتے ہیں، اگلے دن جو ہے ان کی بالکل پالیسی شفٹ آپ کو نظر آتی ہے۔ تو بیسیکلی پالیسی ہے ہی نہیں، وہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ اب جنگ جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر کی جائے، جبکہ ان کا ٹرمپ جو ہے، صدر ٹرمپ، ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ وہ ایک پیس پریزیڈنٹ ہیں، وہ شروع سے یہ چیز ایک مینٹین کرنا چاہتے تھے۔ آل آف اے سڈن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ اس کو کریٹ کر دیا جاتا ہے ہائپ۔ اور دیکھیں آپ، پیٹر ہیگزٹ تو پہلے یہ بات کہہ بھی تھی کہ ہم تو نہیں جا رہے تھے، ہمیں تو اسرائیل نے کہ خود چلا گیا تو ہمیں جانا پڑ گیا، کہ اس نے تو ایک طرح سے یہ شو کیا کہ بھئی ہم ولنگ نہیں تھے، ہم ابھی بھی نیگوسیشنز کر رہے تھے۔ کہاں تک درست ہیں یہ باتیں، کہاں تک غلط ہیں، کہ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے اس کو کمپلیٹلی ڈسپیل کر دیا۔ انہوں نے کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت قریب تھا نیوکلیئر جو ہیں وہ آرمامنٹس کی، ان کو جو ہے وہ اس کی اچیو کرنے میں انرچمنٹ، تو ہم نے تو یہ خود کیا ہے۔ تو ایک طرف آپ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے، دوسری طرف آپ کو دوسری آواز سنائی دیتی ہے۔ تیسری طرف یہ کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بہت سخت جو ہیں، وہ برہم ہیں کہ کوئی چیز کانگریس تک لائی ہی نہیں گئی، جو کیونکہ ایک جو بڑا اختیار ہے کانگریس کے پاس، ایک جو پیسوں کا اختیار ہے، جو پرس اسٹرنگز ہیں وہ ان کے پاس ہوتی ہیں، اور ایک یہ کہ آپ جنگ پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ یہ دو چند ایک بڑے فیصلے ہیں جو کانگریس نے کرنے ہوتے ہیں، اور یہ بھی صدر ٹرمپ نے اپنے آپ ہی ایک فیصلہ کیا اور وہ چلے گئے۔ تو اب معاملات تو تقریباً ان کے جو ہیں ہاتھ سے اتنے قابو میں نہیں ہیں۔ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، اگر کمپلیٹلی نکلے نہیں ہوئے، کہ جتنا یہ آسان اس کو شاید سمجھ رہے تھے اتنا آسان ثابت نہیں ہو رہا ابھی تک۔ پورے آپ یہاں کے میڈیا کو دیکھ لیں، باوجود اس کے کہ وہ بہت کچھ چھپا رہے ہیں، ویسٹرن میڈیا کو ایک خاصا یہ حاصل ہے، اگر آپ اسے غور کریں کہ وہ بہت زیادہ چیزیں جو ان کے حق میں نہیں ہوتی ان کو چھپا لیتے ہیں۔ تو وہ چیزیں چل رہی ہیں، اس کے باوجود ایک پینک ہے۔ کیا ان کی جو ہے ایمونیشن نیچے جا رہی ہے، کیا انٹرسپٹر جو ہیں وہ ویک ہو رہے ہیں، کیوں یو کے سے شکایتیں ہو رہی ہیں، کیوں فرانس سے شکایتیں ہو رہی ہیں، اسپین سے تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس سے آسان جو ہے وہ امید تھی کہ یہ ہدف رہیں گے، لیکن یہ اس طرح کی آسانی شاید امریکہ کو ابھی تک نہیں ملی۔ اس طرح کی آسانی امریکہ کو نہیں ملی۔ گیتی آرا صاحبہ، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈپریسڈ ٹریجیکٹری ایس ایل بیلسٹک میزائل جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طریقے سے بیت المقدس کا جس طرح تذکرہ کیا، یا حائفہ کے اندر، یا جو وسط ہے اسرائیل کا، بالخصوص تل ابیب، وہاں پہ جا کے جو میزائل لگے ہیں، ہمیں میزائل ڈیفنس سسٹم بہت حد تک غیر فعال دکھائی دیا، یا پھر یہ دکھائی دیا کہ اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ کچھ مناظر میں یہ بھی ہے جسے باقاعدہ طور پہ کنفرم کیا گیا کہ یہ اے آئی مناظر نہیں ہیں، حقیقی مناظر ہیں جو فلمائے گئے ہیں، جس میں ایئر ڈیفنس سسٹم کا میزل آیا، اور جو میزائل تھا وہ اس نے اپنی رفتار کو کم کیا، اور رفتار کو کم کر کے ہدف کی طرف جس طریقے سے بڑھا ہے میزائل ڈیفنس سسٹم اس کو پکڑ ہی نہیں پایا۔ تو اس طرح کے جو میزائل گر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ پہلی بار تاریخ میں اتنے حملوں کے باوجود بھی اب کی بار جو حملے اس میں اسرائیل کو نقصان ہوا ہے، تو اسرائیل کیا اپنی پوزیشن سے بیک فٹ پہ جائے گا، یا اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے اور اقدامات اٹھائے گا؟ نہیں، اسرائیل کے واپس آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں سے۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر لابنگ کی ہے بہت سالوں سے۔ اگر آپ صرف نیتن یاہو کی جو ہیں وہ سپیچز دیکھ لیں، جو مختلف جگہ پہ اپنے ٹاک شوز میں، ایون بڑے جو فورمز ہیں جس میں یو این بھی شامل ہے، وہ کئی سال سے، دسیوں سال سے ایک ہی بات کہے چلا جا رہا ہے
کہ ایران جو ہے وہ ہمیں برباد کر دے گا اور اگر ان کے پاس نیوکلیئر کسی قسم کے ایسٹس آ جاتے ہیں، جبکہ چیزیں اس کے طرح بالکل نہیں دیکھیں. یہ نے بھی کہا کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے ایسا. یہ وہی جو ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن والی باتیں ہیں جس میں اب دنیا آنے کو تیار نہیں ہے اتنی آسانی سے. ایون امریکنس نہیں ہیں. جو پولز آ رہے ہیں اس میں اس جو ہے حملے کی ریٹنگز اتنی کم ہے، اپروول ریٹنگز، کہ ہنسی آتی ہے کہ 25 سے 30% کے درمیان صرف لوگ ہیں کھینچتان کے جو اس وقت صدر ٹرمپ کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے ایران پہ حملہ کیے. 70% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اگینسٹ ہیں اس وقت امریکنس. کیونکہ اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی پوری ایک ٹریجیکٹری ہے جو غازہ میں ہوا ہے، اس نے بھی اثر کیا امریکنس پہ. نئی جو آپ کی جو جینزی ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے سب چیزیں. انہوں نے اتنا ظلم کبھی سوچا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا. ورلڈ وار 2 کے بعد تو اس طرح کی چیزیں بھی نہیں آئی، ہولوکاسٹ کے بعد. تو یہاں پہ تو سب کی جو ہے آنکھیں کھلی ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں ابھی بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں مختلف شہروں میں اس کے خلاف بھی. اور کچھ ایرانی ڈائسپورا ہے جو کہ اس کے حق میں ہے، وہ کافی کنجیشس ہے اور اس کے اوپر کافی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی رائے کہ جی کیا ہے اس کے اوپر بہت لیدے ہوتی ہے، مگر وہ بسائڈ دا پوائنٹ ہے. لیکن اسرائیل کا بیک آف کرنا اس گیون سچویشن میں تو کہیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کی کوئی ایسی آپ کو پتہ ہے کہ ایسی کوئی جغرافیائی طور پر تو وہ ظاہر ہے وہاں پر موجود ہیں، لیکن وہاں پہ ان کی جس طرح کی روٹس ہیں اگر آپ ان کی ڈیموگرافیکل دیکھیں تو وہ ایسی نہیں ہیں کہ ان کے لیے ان کی بقا کا مسئلہ ہے یہ وہ یہاں سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے ممکن نہیں، اسپیشلی جب تک امریکہ اس کا ساتھ دیتا رہے گا. کیونکہ اور امریکہ کے اس وقت پیچھے ہٹنے کا قطعی کوئی ارادہ نظر نہیں آتا. لیکن صدر ٹرمپ، آپ یاد رکھیں گے صدر ٹرمپ ہیں، یہ صدر ٹرمپ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، اچھے طرف بھی اور بری طرف بھی. یہ ان کا ایک خاصہ ہے. ٹھیک.